ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جاؤ دودھ میں پانی ملا دو، صبح بازار میں لے جا کر دودھ فروخت کرنا ہے۔ پھر سے دیکھیے، رات کے اندھیرے میں، رات کے یعنی سناٹے میں ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی جاؤ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دو، دودھ میں پانی ملا دو، کیونکہ صبح بازار لے جا کر فروخت کرنا ہے۔ بیٹی کہتی ہے میری ماں کس چیز کا حکم مجھے دے رہی ہو؟ اے میری ماں، امیر المومنین کا یہ فرمان ہے، امیر المومنین کا یہ حکم ہے، حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی بھی انسان دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، اور جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا، جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا وہ سزا کے مستحق ہوگا۔ بیٹی ماں سے کہتی ہے ماں میں ایسا نہیں کر سکتی ورنہ حضرت عمر مجھے سزا دیں گے، ہم سزا کے مستحق ہوں گے۔ ماں کہتی ہے ارے بیٹی ابھی رات کے سناٹے میں حضرت عمر کو تھوڑی نہ پتہ چلے گا، امیر المومنین حضرت عمر تو اپنے گھر میں لیٹے ہوں گے، اپنے گھر میں سوئے ہوں گے، جا میں تجھے کہتی ہوں جا تو دودھ میں پانی ملا دے۔ پھر بیٹی کا جواب سنیے، اسی کو تو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ بیٹی کا جواب سنیے، بیٹی جواب دیتی ہے میری ماں اگر آج میں نے آپ کی بات مان لی اور میں نے دودھ میں پانی کو ملا دیا، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں امیر المومنین کی نظر سے بچ جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں حضرت عمر کی نظر سے بچ جاؤں گی، لیکن اے میری ماں جو حضرت عمر کا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو آپ کا بھی رب ہے، کل قیامت کے دن جب اس کی عدالت میں میری پیشی ہوگی، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں جواب نہیں دے پاؤں گی، اس لیے میری ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، یہ پاپ، یہ ادرم، یہ انیائے میں بالکل نہیں کر سکتی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، تبھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ کہ ایک بکری کا چرواہا بکری چرا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑا لمبا واقعہ ہے مختصر میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میرے بھائی میں اجنبی ہوں، ان کو ٹٹولنا چاہا، ان کو آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ واقعہ اسد الغابہ فی المعرفۃ صحابہ کے اندر بھی لے کر آئے ہیں۔ تو گئے تو کہا کہ اے نوجوان آپ کے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، آپ ان بکریوں میں سے بی شاتن آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں اے اجنبی شخص، اے اجنبی شخص میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو نہیں پہچانتا، آپ تو بالکل میرے نزدیک ان نون پرسن ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بکری میں آپ کو فروخت کر دوں، ایک بکری میں آپ کو بیچ دوں، تو سنیے اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، ان بکریوں میں سے جو بکریاں آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو نہیں بیچ سکتا، ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں، میں آپ کو بکری نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نوجوان چلو کوئی بات نہیں، یہ میں نے یہ سویکار کر لیا، میں نے یہ تسلیم کر لیا، میں نے یہ مان لیا کہ یہ بکریاں آپ کی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، تمہارے سوا اور میرے سوا آج جنگل میں کوئی نہیں۔ ہاں پیڑ پودے تو بات نہیں کر سکتے، پیڑ پودے تو کسی کو بتا نہیں سکتے، آپ ایک کام کرو، آپ ایک بکری مجھے فروخت کر دو، ایک بکری مجھے بیچ دو، اور جب شام کے ٹائم میں، شام کے وقت میں جب آپ گھر میں جاؤ گے اور آپ کا مالک آپ سے سوال کرے گا، آپ کا مالک آپ سے آسک کرے گا، یعنی پوچھے گا کہ بتاؤ میری بکریوں میں سے یہ ایک بکری کہاں چلی گئی، تو تم یہ جواب دے دینا کہ جنگل کے اندر ایک چیر فار کھانے والا جانور آیا تھا، ایک بھیڑیا آیا تھا جس نے ایک بکری کا کر چلا گیا، تم جھوٹ بول دینا، تم یہ کہہ دینا۔ اب اس نوجوان کا جواب تو سنیے، اور اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے وہ ڈر بھی ذرا دیکھیے۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اے اجنبی شخص، اے اجنبی شخص آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں آپ کو بکری بیچ دوں، اور جب میرا مالک مجھ سے پوچھے تو میں اسے جھوٹ بول دوں، لیکن سنیے ہاں
میں نے آپ کو ایک بکری میں نے بیچ دیا. میں گھر میں گیا, مالک پوچھا, میں نے مالک کو جواب بھی دے دیا. ہو سکتا ہے کہ میرا مالک میری باتوں کا اعتبار کر لے, میرا مالک میری باتوں پر وشواس کر لے, میرا مالک یقین کر لے, میرا مالک یہ مان جائے کہ ہاں جنگل کے اندر ایک ہی بھیڑیا آیا تھا جو ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا, میں اپنے مالک کے ہاتھوں سے بچ جاؤں گا, لیکن یہ اجنبی شخص جو میرا مالک کا بھی مالک ہے, یعنی وہ رب کائنات جو میرا مالک کا بھی مالک ہے, کل اس کی عدالت میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا, جب اس کی عدالت میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے نوجوان بتاؤ کہ تم نے 200 کی بکری کو بیچا تھا, تو اجنبی شخص آپ بتاؤ کہ میں کل قیامت کے دن رب کائنات کی عدالت میں کیا جواب دوں گا, رب کائنات کی عدالت میں کیا جواب دوں گا. اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر. اسی لیے تو میں بار بار آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں بزرگوں, آپ اپنے اندر رب کائنات کا ڈر پیدا کر لیجئے, خوف الہی کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے, آپ گناہوں سے بچ جائیں گے جیسا کہ یہ نوجوان گناہوں سے بچ گیا. اسی طرح اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو بے حیائی سے, اللہ کا ڈر کس طرح ایک انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. بنی اسرائیل کا 3 آدمی کہیں جا رہے ہیں, راستے سے بارش شروع ہو گئی, وہ لوگ ایک غار میں جا کر, ایک سرنگ میں جا کر وہ لوگ چھپ گئے. اتنے میں موسلادھار بارش شروع ہوئی تو ایک بھاری سا پتھر اوپر سے پھسل کر یعنی اس سوراخ کے منہ میں آ کر پڑا, تو وہ بالکل بند کر دیا. اب اندر سے بھی کوئی چیز باہر کی طرف نظر نہیں آ رہی تھی اور باہر کی طرف سے بھی اندر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اب وہ پتھر اتنا بھاری سا کہ اب وہ پتھر کا اگر وہ تینوں مل کر ہٹانا چاہے تو ہٹا نہ سکے. وہ تینوں انسان, وہ تینوں نوجوان اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا تھا. اتنے میں ان تینوں نے سوچا کہ چلو اگر ہم میں سے کسی نے, اگر تینوں نے اگر کوئی کام, کوئی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو, تو اس کے حوالے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں, شاید اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی اس مصیبت سے بچا لے. تو ان تینوں میں سے ایک نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا, یہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے میں نے کیا تھا. وہ کام کیا تھا؟ وہ نوجوان اپنی چچا زاد بہن سے, چچیری بہن سے بڑا پیار کرتا تھا, عشق کرتا تھا. بڑا لمبا واقعہ ہے, مختصر میں سنیے. بڑا پیار کرتا تھا بڑا, تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا, جوانی کو اس کے ذریعے سے شانت کرنا چاہتا تھا, اس کو موقع نہیں ملتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بہن کو کوئی مجبوری آ پڑی, تو اس کی چچیری بہن اس کے پاس مدد مانگنے کو آئی, اور آنے کے بعد کہا کہ اے آپ میری مدد کر دو. تو اس نے کہا کہ آج اچھا موقع ملا, میں اپنی شرط اس کے سامنے رکھوں گا. تو انہوں نے مدد کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ ہاں میں ایک شرط پر آپ کی مدد کروں گا, اگر آپ ایک رات کے لیے اگر آپ میرے پاس ٹھہریں گے, ایک رات کے لیے اگر آپ میرے پاس اسٹے کریں گے, ٹھہریں گے, تو میں آپ کی شرط پوری کرنے, تو میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. اب وہ مجبوری کی حالت میں تھی, مجبوری کے عالم میں تھی, وہ تیار ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے, میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں, میں ایگری کرتی ہوں, بس تم میری مدد کر دو. وہ کیا کرتا ہے, اس کی مدد کر دیتا ہے. اب وہ لڑکی اپنے وعدے کے مطابق آتی ہے, یہ بھی تیار, وہ بھی تیار. یہ بڑا من میں بڑا خوش تھا کہ بڑی دنوں کی تمنا تھی, آرزو تھی, خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ اپنی جوانی کو شانت کروں. چلو آج وہ موقع ہاتھ میں لگ گیا, آج تو میں ان کو بالکل نہیں چھوڑوں گا. اتنے میں دونوں تیار, یہ بھی تیار, وہ بھی تیار. بس اب کام کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے, غلط کام کی طرف آگے بڑھ ہی رہے تھے. اتنے میں اس عورت کی زبان سے یہ آواز نکلی, یا عبد اللہ, کہ اللہ کے بندے, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا, میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں, میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں, میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں, میں تمہارے لیے حلال نہیں ہوں. جب اس نے کہا, اللہ کا ڈر کا واسطہ دیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے سامنے یہ کام, اور تم میرے ساتھ یہ کام بالکل ہرگز بھی مت کرو. وہ کیا کرتا ہے,
اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی چچا زاد بہن کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کرتا، جاؤ، میں نے تم کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور وہ پتھر گار کے منہ سے تھوڑا سا کھسک جاتا ہے، وہ پتھر گار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا؟ یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو اس میں دو فائدہ ملیں گے۔ کیا دو فائدہ ملیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، اور دوسری چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ضرورت پڑے گی، اگر آپ مصیبت میں پھنسیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سہایتا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اس بات سے یہی پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہی سبق ملتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے کیا کرے، آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لے۔ اسی طرح اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر ایک انسان کو کس طرح گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک عورت، جس عورت کا نام اناخ حدیث کی کتابوں میں، وہ اناخ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس سے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مرشد، بڑے دنوں کے بعد تم مجھ سے ملے ہو، اے مرشد، بڑے دنوں کے بعد تم میرے سامنے آئے ہو، اے مرشد آ جاؤ، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا مستی کریں گے، آج کی رات مل کر ہم دونوں رومانس کریں گے۔ ذرا سنیے، ایک عورت ایک مرد کو دعوت دے رہی ہے، ایک عورت ایک مرد کو دعوت گناہ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے مرشد آ جاؤ، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا پیار کریں گے، آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا رومانس کریں گے۔ ہیں یہ ڈر ہمارے اندر ہے۔ اگر کوئی لڑکی ہمیں بلائے کہ چلو رائے گنج میں وہ ہوٹل چلتے ہیں، اگر کوئی لڑکی ہمیں بلائے کہ چلو ہم رومانس کرنے چلتے ہیں، پارک گھومنے کے لیے چلتے ہیں، بیساکھ مہینے کی 1 تاریخ کو چلو بنگلہ دیش سے بارڈر گھوم کر آتے ہیں، کیا آپ بچ پائیں گے؟ آپ نہیں بچ پائیں گے۔ خوشی ہاں چلو چلو میں تو تیار ہوں، لیکن دیکھیے اللہ کا ڈر کسے کہتا ہے۔ وہ عورت جواب دے، وہ عورت کہتی ہے کہ مرشد آ جاؤ، ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے، رومانس کریں گے۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، اے اناخ، تم مجھے دعوت گناہ دے رہی ہو، اے اناخ تم اپنے پاس مجھے بلا رہی ہو، لیکن سنو، میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ یہ پاپ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ یہ گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں، اور ان الاسلام اللہ یہدم ما کان قبلہ کے تحت میرے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، میرے تمام کے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب میں دوبارہ تمہارے ساتھ میں غلط کام میں گرفتار نہیں ہو سکتا، اب میں تمہارے سامنے غلط کام میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ حضرت مرشد نے جواب دیا اور کہا نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر، اتنا بڑا گناہ ہے یہ زنا کرنا۔ حالانکہ آج زنا کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے معمولی سی بات ہے، عام سی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیے، میں تو زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں بتاتا ہوں، باہر جائیں گے نا، کلکتہ وغیرہ دلی وغیرہ جائیں گے، تو میں تو دلی میں بہت دن تک رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے، پارک وغیرہ میں چلے جائیں گے تو جس طرح کتا کتیا راستے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، اسی طرح آج کے نوجوان ایک دوسرے سے اس طرح ملتے ہیں۔ جس طرح جانور آج ان کو شرم نہیں آتی، آج ان کے اندر یہ حیا نہیں، راستے میں یعنی اپنے جوڑے سے ملتے ہیں، اسی طرح آج ہم جیسے آپ جیسے مسلمان بن گئے، ہم جیسے آپ جیسے نوجوان بن گئے، آج پارکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اور حالانکہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے ہوٹل کا کمرہ کھول دیا گیا ہے، ہوٹل کا نام بھی رکھا گیا، آپ سرچ کیجئے گوگل میں آپ کو پتہ چلے گا، جہاں پر دیکھیں کہ وہ یہ ہوٹل ہے، وہاں پر اگر آپ لڑکی کے ساتھ جائیں گے تو یہ لائسنس ہے سرکار کی طرف سے ان کے پاس کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ الاؤڈ ہے، وہ آ سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ پولیس پکڑے گی، نہ کوئی آپ کو پکڑے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آج باضابطہ لائسنس کے ساتھ یہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن میرے پیارے ساتھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ جب وہ عورت حضرت مرشد کو بلاتی ہے، حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ نا، میں تمہارے ساتھ یہ کام بالکل نہیں کر سکتا۔
وہ عورت کہتی ہے حضرت وہ انا کہتی ہے کہ مرشد اگر تم میرے ساتھ یہ غلط کام کر لو گے، رات کے 12 بجے ہیں، رات کے 1 بجے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کیا ہو جائے گا؟ کوئی تو کچھ نہیں بولے گا، تم تو پکڑے نہیں جاؤ گے، کسی کی نظر میں بھی نہیں آؤ گے، آ جاؤ ہم دونوں مل کر کام کر لیتے ہیں۔ حضرت مرشد جواب دیتے ہیں۔ اسی جواب کو میرے پیارے ساتھیوں میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، حضرت مرشد نے جواب دیا، اے انار، اگر آج میں نے تمہارے ساتھ اس غلط کام میں مبتلا ہو گیا، اگر آج میں نے تمہارے ساتھ یہ غلط کام کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں تو بچ جاؤں گا، لوگوں کی نظر سے تو بچ جاؤں گا، پر میرا رب، میرا مالک، میرا خالق تو اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اس کی عدالت میں میری پیشی ہوگی، کل قیامت کے دن ان کی عدالت میں جب مجھے حاضر کیا جائے گا اور اس کے تعلق سے مجھے سوال کیا جائے گا، اس کے تعلق سے مجھے پوچھا جائے گا، تو میں رب کائنات کی عدالت میں جواب نہ دے پاؤں گا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے اور حدیث سنتے جائیے۔ اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث ہے کہ کل قیامت کے روز سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کے لوگوں سنو، کل قیامت کے دن یہ جو دن کے اجالے میں ہم اپنے سر کے اوپر سورج کو دیکھتے ہیں، یا آج ہم سے آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج آج ہم سے آپ سے کروڑوں میل کی دوری پر ہے، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے روز ایک حدیث کے ایک صحیح روایت کے مطابق یہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور دوسری صحیح روایت کے مطابق 3 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ یہ سورج بڑا نزدیک آ جائے گا، بڑا قریب آ جائے گا، بڑا نکٹ آ جائے گا۔ انسان سورج کی گرمی سے پریشان ہو جائے گا، انسان سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس انسان کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا۔ آپ نے لوگوں کو پانی سے ڈوبتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب سورج بالکل نکٹ اور قریب آ جائے گا، اتنی گرمی ہوگی، اتنی تپش ہوگی کہ انسان اس کے پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ ایسے موقع پر اور اسی حالات پر اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کون ہوں گے؟ ان میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی، بڑی خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، آپ کو بلاتی ہے کہ اے عبداللہ، اے تنویر، اے فلاں چلو چلتے ہیں، ہم ہوٹل میں چلتے ہیں، یہ کرتے، یعنی آپ کو دعوت گناہ دیتی ہے، آپ کو وہ بلاتی ہے، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے کہ نہیں، آپ مجھے بلا رہی ہو، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں کہ یہ عورت اگر آج میں نے تیرے ساتھ یہ غلط کام کر لیا تو کل قیامت کے دن رب کائنات کی عدالت میں اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا، اس لیے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کام بالکل نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سورج کی گرمی سے بچا لے گا، جس نے دنیا میں اللہ کے ڈر سے، برائی سے بچ گیا، جس نے گناہ سے بچ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں ایک گھنٹہ سے مسلسل آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ سے لگاتار میں آپ کو یہی پیغام دیے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے، تبھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔